اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی عبدہ المسیح الموعود انکا حمید مجید۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خاکسار آپ کے سامنے جناب یوسف یو کے 2007 کے سوالات کا جواب لیے حاضر ہے۔ اس نے اپنے اس کامنٹ میں بہت سے سوالات کیے ہیں۔ چونکہ 10 منٹ کے اندر تمام سوالوں کا جواب نہیں دیا جا سکتا اور اس سے قبل بھی ان تمام سوالوں کے جوابات دیے جا چکے ہیں، لہٰذا خاکسار ایک بار پھر اس کیے گئے سوال کے جواب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلا سوال جو ان کا ہے وہ کچھ اس طرح ہے: A person who desired to deny Mirza Ghulam Ahmad according to Fiqh Ahmadiyya and books of the leaders, what is his condition؟ یعنی فقہ احمدیہ اور علماء احمدیت کے نظر میں اس شخص کی حیثیت کیا ہے جو مرزا غلام احمد صاحب کا انکاری ہے؟ جناب یوسف صاحب، یہ تو آپ کو اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس امام مہدی کے ماننے کا حکم دیا ہے اور جب وہ امام مہدی آ چکا ہے اور اس کو کوئی نہ مانے تو وہ سیدھے سیدھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کا ہتک کرنے والا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ تو کھلی کتاب کی طرح جواب آیا ہے۔ پھر آپ کو ایک اور حدیث بتاتا چلوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمایا ہے کہ جو شخص وقت کے امام کو نہیں مانتا اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ پوزیشن جو بھی جماعت احمدیہ کے علماؤں کا یا فقہ کا ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتاوے سے الگ نہیں۔ دوسرا سوال جو ان کا ہے: Why is the need of a prophet after صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ Other مجددین، محدثین and حدیث are not enough۔ یعنی یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی ایک نبی کی ضرورت کیوں ہے؟ کیا مجددین جو ہر دور میں آیا کرتے ہیں، محدثین اور احادیث کافی نہیں ہے اسلام کو سمجھنے کے لیے؟ تو جناب یوسف صاحب اب ذرا جواب سنیں، اور اگر آپ کے اندر جرت ہے تو آپ فضل احمدی کے جواب کو کاٹ کر رد کر کے دکھائیں، میں آپ کو للکارتا ہوں، اور اگر آپ میرے جواب کو رد کریں گے تبھی آپ کے دوسرے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ دوستو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ان تنازعتم فی شیء فردہ الی اللہ ورسولہ، یعنی جب تم آپس میں اختلافات کیا کرو تو محفوظ طریقہ کار یہی ہے جس میں امن ہے کہ خدا اور اس کے رسول کی طرف بات کو لوٹایا کرو۔ سورہ النساء آیت 60۔ چونکہ یوسف صاحب کا کہنا ہے کہ احادیث ہے، قرآن کریم ہے، تو پھر اور کسی کے آنے کی ضرورت کیوں ہے؟ اب یوسف صاحب تو ایک عالم انسان ہیں، ان کو تو علم ہے، لیکن جان بوجھ کر کے وہ یہ سمجھتے ہی ہیں کہ احمدی جو ہے ان کے سوال کا جواب جو ہے نہیں دیں گے۔
چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا کہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم آئے گا، بارہا کہا ہے کہ امام مہدی ظاہر ہوں گے، تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی ہوئی ہے تو پھر آپ کون ہوتے ہیں جناب؟ آپ کی جرت کیا ہے، آپ کی حیثیت کیا ہے جو آپ کہیں کہ کوئی بھی آنے والا آئے میں تو اس کو ماننے والا نہیں ہوں؟ اور جب وقت پہ آنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے جو دنیا کو قیمتی مشورے دیے اور اس مشورے پہ عمل نہیں کرنے کے نتیجے میں دنیا کو جو دردناک تباہی اور یہ ذلت کا سامنا ہے، یہ میں آپ کے سامنے کھولتا ہوں۔ چونکہ یوسف صاحب کی زبان عربی ہے اور یہ عرب مجھے لگتے ہیں یہ تو بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہوں گے۔ جب قرآن کریم یہ کہتا ہے، جس آیت کی میں نے ابھی جس آیت کو میں نے پڑھا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 60، کہ اللہ تعالیٰ اس میں صاف صاف فرماتا ہے ان تنازعتم فی شیء فردہ الی اللہ ورسولہ، کہ جب آپس میں اختلاف ہو تو تم اللہ اس کے رسول کے طرف لوٹ جایا کرو، اسے میں جو ہے تمہاری بھلائی ہوگی۔ اب دیکھیں یہ ہے قرآن کریم کا سبق کہ آپسی اختلافات جب ہوں تو قرآن اور رسول کے طرف آ جاؤ۔ ایک اور آپ کو حدیث سنا دوں، وہ حدیث اس طرح ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ یہ کتاب الجہاد صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جزیرہ عرب سے یہود اور نصارہ کو ضرور نکال دوں گا اور اس میں مسلمانوں کے علاوہ کسی کو نہ چھوڑوں گا۔ یہ حدیث ہے۔ اب دوستو ذرا یاد رکھیں، پہلے میں نے قرآن کریم کے ایک آیت کو پیش کیا، اس کے بعد یہ حدیث، قرآن کریم بھی عربی میں اور یہ حدیث بھی عربی میں، اور پھر یہاں پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نکال دوں گا، اور یہ عربی سمجھنے والے عربی داں قرآن کی موجودگی میں، احادیث کی موجودگی میں ابرہہ کی فوج کو بلایا ہے کعبہ کی حفاظت کرنے کے لیے۔ اس دور کا ابرہہ جارج بش سے مراد یہ بش بھی ہے، اور اس کے پہلے اس کا باپ جو صدر مملکت امریکہ تھا وہ بھی ہے۔ تو گویا اس ابرہہ کو بلایا ہے کعبہ کی حفاظت کرنے کے لیے۔ یہ تو ان کا یہ اسلام ہے، قرآن کریم کو انہوں نے اس طرح سمجھا ہے۔ معاملہ عراق اور کویت کا تھا اور قرآن کے روح سے آپس میں بیٹھ کے اس کو حل کرنا تھا۔ ابرہہ کو مدد کے لیے بلانے کا حکم قرآن نے نہیں دیا ہے۔ تو اگر آپ احادیث سمجھتے ہیں اور قرآن کریم سمجھتے ہیں تو یہ ذرا بتائیں کہ قرآن کریم کی کس آیت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ ایک مسلمان مملکت کو ختم کرنے کے لیے غیر مسلم کی مدد لینا جائز ہے؟ یہ میرا سوال ہے یوسف صاحب، آپ قرآن سے پیش کریں یا ایک بھی احادیث سے پیش کریں، چونکہ آپ لوگ کہتے ہیں نا امام کی ضرورت نہیں ہے، تو دیکھیں امام ہی سمجھائے گا۔ آپ کی زبان عربی ہونے کے باوجود آپ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو بتائیں کہ ایک آیت پیش کریں جس آیت کے روح سے یہ بات ثابت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دیا ہے ایک مسلمان کو ختم کرنے کے لیے کفار کی مدد لینے کا۔ یہ جو ہے شاید نہیں لگتا ہے کہ میں اس ویڈیو میں ختم کر سکوں، تو دوسرا ویڈیو تک بھی یہ جاری رہے گا۔ پھر آپ کے سامنے ایک احادیث پیش کر دیتا ہوں۔ وہ حدیث کچھ اس طرح ہے جو صحیح مسلم باب القراءۃ الاستعانہ میں ہے۔ اس حدیث کو میں اپنے دوسرے ویڈیو میں ڈال رہا ہوں کیونکہ اس میں وقت ختم ہو رہا ہے۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔